Please like, share, subscribe and press the bell icon. پہلے فاراب کی موت اور پھر اپنے ماں باپ کی ایکسیڈنٹ میں ہلاکت کا صدمہ اس نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا کہ اب اچانک ضماد بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ تو جیسے پتھر کی مورت بن کر رہ گئی تھی۔ سینکڑوں قادیانیوں کا مسلمان ہونا دھمکیاں دینے والے قادیانی لیڈر کو گوارا نہیں ہوا تھا اور اس نے بیچ بازار میں فہد پر گولیوں کی بارش کر دی تھی اور ضماد فہد کے آگے ڈھال بن گیا تھا۔ اس کا پورا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا مگر فہد کے جسم کو ایک گولی تک چھو نہیں پائی تھی۔ اریبہ کو ضماد کی اس قربانی نے خرید لیا تھا۔ وہ دل سے معترف ہو گئی تھی کہ ضماد نے اس سے واقعی بے غرض اور بے لوث محبت کی تھی۔ وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ ضماد اور فاراب کی صورت میں دو ایسے شخص اس کی زندگی میں آئے تھے جنہوں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، اسے اس کی نظروں میں انمول، نایاب اور پارسا کر دیا تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہو سکی۔ ایک شخص اس کی قسم کی بھینٹ چڑھ گیا اور دوسرا اس کے انتظار کی۔ تھا تو حنان بھی اس سے محبت کا دعوے دار، مگر اس کی محبت خاموش تھی اور شروع سے ہی وہ اپنے ساتھ اریبہ کے تلخ رویے کی بنا پر دل چاہتے ہوئے بھی اس سے کم ہی بات کرتا تھا۔ وہ آج تک یہ بات نہیں سمجھ پایا تھا کہ اریبہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے، مگر پھر بھی دل سے اسے اپنانے کا خواہش مند تھا اور شاید اس کی اسی خاموشی اور صبر کو پسند کرتے ہوئے قدرت نے وہ لڑکی اس کے نام کر دی تھی جو اس کے دل میں بسی ہوئی تھی، مگر ابھی اسے انتظار کرنا تھا اس خوش قسمت گھڑی کا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے ضماد کی تجہیز و تکفین کے انتظامات ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے چند ماہ میں وہ اپنے پیاروں کی یہ چوتھی موت دیکھ رہی تھی۔ کتنا درد تھا اس کے دل میں یہ وہی جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ تقدیر سے شاکی نہیں تھی۔ وہ اپنی بساط کے مطابق ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد کا علم اٹھائے ہوئے تھی، جس سے اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ اللہ کے حکموں پر راضی تھی اور اللہ تعالیٰ کی خود پر نعمتوں اور عنایتوں سے خوش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم نہ ہوتا تو اس وقت ضماد کی لاش کے ساتھ فہد کا مردہ وجود بھی پڑا ہوتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہ مناظر گردش کر رہے تھے جب وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں اپنی کی گئی شاپنگ کا سامان رکھ رہی تھی۔ ضماد اور فہد پیچھے رہ گئے تھے۔ غالباً فہد کو ایک نئی ویڈیو گیم کی DVD پسند آ گئی تھی اور وہ اسے خریدنے لگے تھے، جبکہ وہ ہاتھوں میں پکڑے شاپنگ بیگز کی وجہ سے ان کے انتظار میں نہیں رکی تھی۔ پارکنگ شاپنگ پلازا سے ذرا ہٹ کر تھی اور درمیان میں ایک روڈ بھی تھا۔ جب ضماد اور فہد پلازا سے نکل رہے تھے تو اچانک روڈ پر آ کر دو گاڑیاں رکیں اور ان میں بیٹھے ہوئے افراد نے پے در پے ان دونوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ پہلے ہی برسٹ میں پلازا کے باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈز لقمۂ اجل بن گئے اور ساتھ ہی ضماد کا جسم بھی شہد کی مکھیوں کا چھتا بن گیا، مگر ضماد نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ پہلے تو فہد کے آگے ڈھال بن گیا اور پھر اپنی سانسیں ٹوٹنے سے پہلے سہمے ہوئے فہد کو قریب موجود ستون کی آڑ میں کر دیا تھا۔ اب فہد محفوظ تھا، مگر کب تک؟ کیونکہ ایک گاڑی میں سے چند گنڈے اتر کر اس ستون کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اریبہ کی ٹانگیں اور جسم تو جیسے حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے بدن سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ خوف اور وحشت کے ملے جلے تاثرات اور تھر تھر کانپتے جسم کے ساتھ اپنی جگہ پر جمی خود پر ٹوٹتی یہ قیامت دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی اور ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔
اچانک ہی ایک طرف سے ایک موٹر سائیکل سوار نقابپوش نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی گن سے نکلنے والی گولیوں سے فہد کی طرف بڑھتے گنڈے ڈھیر ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے نقابپوش کی گن کا رخ گاڑیوں میں بیٹھے گنڈوں کی طرف ہوا اور گن سے شعلے نکلے۔ گاڑیوں میں بیٹھے افراد نے دبک کر اپنی جانیں بچائیں۔ نقابپوش بڑی مہارت سے بائک کا ہینڈل چھوڑے ہاتھوں میں گن سنبھالے بائک ڈرائیو کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نقابپوش فہد کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر فہد کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھایا اور گن پھینکتے ہوئے بائک کا اگلا وہیل فضا میں بلند کرتے ہوئے گولی کی مانند آگے بڑھا۔ اریبہ کا دل ہول کر رہ گیا کیونکہ فہد بائک پر بیٹھا تھا اور جس خوفناک رفتار اور انداز سے بائک آگے بڑھی تھی، اس سے تو بہتر یہ تھا کہ فہد ستون کے پیچھے ہی رہتا، جس سے کم از کم وہ موجودہ صورتحال سے کم خطرے میں تو تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اریبہ کو ماننا پڑا کہ اگر نقابپوش اس قدر تیز رفتاری کا مظاہرہ نہ کرتا تو گاڑیوں میں موجود افراد کی گنوں سے نکلنے والی گولیاں انہیں چاٹ جاتی۔ نقابپوش چند سیکنڈز میں ہی سیڑھیوں اور دوسری رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر بائک کو ایک طرح سے اڑاتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ گاڑیوں میں موجود افراد اس کے تعاقب میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ نقابپوش کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اریبہ کو جیسے ہوش آیا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگی اور ضماد کی لاش کے پاس جا ٹھہری۔ ضماد کا جسم خون میں لت پت تھا۔ اریبہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا اور ساتھ پچھتاوا بھی کہ اس نے اس شخص پر شک کیا تھا کہ یہ جائیداد کے لالچ میں فہد کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ حیرت کی بات تھی کہ پولیس اتنی جلدی جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی اور تمام لاشوں کو بھی پل بھر میں اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی واپس اپنی گاڑی کے پاس آئی تو اس سے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ فہد گاڑی میں صحیح سلامت موجود تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھی اور باختیار اپنے معصوم بھائی کو باہوں میں بھر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھا پیا میرے سپرمین انکل کس طرح فضا میں اڑ رہے تھے، اس طرح تو ویڈیو گیمز کے ہیرو بائک ڈرائیو کرتے ہیں۔ میں بھی بڑا ہو کر سپرمین انکل جیسا بنوں گا۔ فہد کے لہجے میں گزرے واقعات کا ذرا بھر بھی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ منّے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سپرمین انکل میرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ فہد کے لہجے میں معصومیت کے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی تھا۔ ضماد کی موت کے 7 روز بعد آج وہ پریس کلب آئی تھی۔ ضماد کی جگہ اب اس نے مجبوراً حنان کو بزنس اور جائیداد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اس کا ایک قیمتی رشتہ اور سہارا چھن گیا تھا۔ وہ جتنے بھی آنسو بہاتی یا افسردہ رہتی کم تھا۔ فہد ضماد کے ساتھ بہت مانوس ہو گیا تھا اور وہ ایک طرح سے فہد کی ذمہ داری سے بری ہو گئی تھی، مگر اب ضماد کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے فہد کی بہت فکر رہنے لگی تھی۔ تنزیلہ کچھ روز اس کے پاس رہی تھی اور اس کے گلے سے لگ کر خوب روئی تھی۔ یہ بھی میں تمہیں حوصلہ کیا دوں کہ مجھے خود دلاسے کی ضرورت ہے، تنزیلہ نے آبدیدہ لہجے میں اس سے کہا تھا۔ پچھلے چند ماہ میں مجھے اتنے رنج اور دکھ ملے ہیں کہ اب دل بڑے سے بڑا غم بھی ہنس کر سہ لیتا ہے۔ وہ زخم خوردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ حقیقت میں کلی کی مانے تم نازک تھی، غم سہتے سہتے کیسے نڈھال اور مرجھا سی گئی ہو، تنزیلہ نے نم زدہ سے لہجے میں کہا تھا۔ دعا کرو اللہ مجھے حوصلے اور صبر کی توفیق دے، وہ سرد ہنکارا بھرتے ہوئے بولی تھی۔ پھر تنزیلہ جتنے روز اس کے ساتھ رہی اسے ایک آسرا سا رہا، مگر اس کے جانے کے بعد دل پھر سے اداسی اور تنہائی محسوس کرنے لگا تھا۔ پروفیسر رجب بھی آئے تھے اور اس نے انہیں دھمکی امیز کالوں سے لے کر ضماد کی ہلاکت تک تمام تفصیل بتا دی تھی۔ تمہیں پہلی فرصت میں تھانے رپورٹ درج کروانی چاہیے، پروفیسر رجب کافی دیر سوچنے کے بعد بولے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، مگر فہد کو بچانے والا وہ نقابپوش شخص کون ہے؟
वो ताज्जुब भरे लहजे में बोली थी। अगर मैंने फराब को अपने हाथों से कब्र में ना उतारा होता तो मैं एक सेकंड का तवक्कुफ किए बिना कह देता कि वो नकाब पोश फराब ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लड़का अगरचे तुमको तंग बहुत करता था मगर तुमको चाहता भी बहुत था। मुझे याद है कि जब मैंने उसे सोनिया से शादी के लिए कहा था तो उसकी आंखें नमी से भर गई थीं। मैंने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे, हालांकि कई बार वो शदीद जख्मी भी हुआ था, मगर अपनी इस बात के रद्द अमल पर उसकी दिली कैफियत का अंदाजा करके मैं उससे नजरें चुरा गया था। खैर छोड़ो, मैं मुस्तफा हमाल से कहकर चंद रोज में ही उस नकाबपोश का पता लगाता हूँ। प्रोफेसर रजब ने उसका नदामत से झुकता सर देखकर बात जल्द खत्म कर दी थी। जी सर, जरूर मालूम करवाइएगा, वो धीमे लहजे में बोली थी। और आज इस बात को भी काफी रोज गुजर गए थे मगर उस नकाबपोश शख्स के मुतालिक अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि फोन की घंटी बज उठी। उसने चौंक कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ वही कादियानी लीडर था। तो लड़की, तुमने अपने मंगेतर की मौत से भी सबक नहीं सीखा? कमीने, हराम की औलाद, एक बार मेरे सामने आकर बात कर, तेरी बोटी बोटी ना कर दूं तो कहना, वो बिफरे लहजे में बोली। हा 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 हा, दूसरी तरफ से बुलंद कहका सुनाई दिया। हरामी पिल्ले, माँ का दूध पिया है तो चूहे निकल अपनी बिल से बाहर, वो भुनाई लहजे में बोली। जरूर आऊंगा, तुम्हारे सामने भी और तुम्हारे उस प्रोफेसर के भी, बस जरा तुम्हारे उस नकाबपोश खैरख्वाह का पता चल जाए। दूसरी तरफ से मकरू हंसी के साथ कहा गया, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, ये याद रखना। वो दांत पीसते हुए बोली। हा 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 हा, जानती हो तुम्हारे आशिक फराब के गिर्द मौत का जाल मैंने ताना था। इंतजामिया तो वो बॉक्सिंग मुकाबला रोकने लगी थी मगर मेरे आदमियों ने ऐसा ना करने दिया। यूं मैं खत्म नबूवत के मिशन के एक दिलेर सिपाही का खात्मा करने में कामयाब हो गया। और तुम्हारे फ्यांसी जमात का तो तुमको मालूम ही है कि उसका खून किसने किया है। और अब अगर तुम इस मैगजीन के काम से बाज ना आई तो पहले तुम्हारा भाई फाहद इस दुनिया से कूच करेगा और उसके बाद तुम। दूसरी तरफ से अयारी भरे लहजे में कहा गया, हकीकत में तुम किसी तवाइफ के बच्चे हो। उसने नखवत से कहते हुए रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया था। थोड़ी देर खुद को नॉर्मल करने और गहरी गहरी सांसें लेने के बाद वो उठ खड़ी हुई थी। उसका इरादा पुलिस स्टेशन जाकर फाहद के लिए पुलिस प्रोटेक्शन हासिल करने का था। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हसन नियाज उससे बहुत मुहज्जब अंदाज में मिले, तहम्मुल से उसकी बात सुनी। जब वो तमाम तफसील बता चुकी तो वो कहने लगे, देखिए मैडम, हम आपको और आपके भाई को प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं, मगर इसके साथ साथ मैं आपको एक और मशवरा भी देता हूँ। अगर आप उस पर अमल करें तो बहुत फायदे में रहेंगी। जी बताइए, उसने हैरत और इश्तियाक लिए लहजे में कहा। काफी अरसा से शहर की अंडरवर्ल्ड माफिया पर एक ऐसे शख्स का कंट्रोल है जिसे आज तक ना हम पकड़ सके हैं और ना ही उसकी शक्ल देख पाए हैं। शहर भर के थानों में इश्तहारी मुजरमों की लिस्ट में उसका नाम सरे फहरिस्त है, मगर इसके बावजूद हम तमाम पुलिस वाले उससे बहुत खुश हैं और उसकी दिल से इज्जत करते हैं। जिसकी वजह यह है कि उस शख्स ने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, बल्कि जुल्म और ज्यादती का शिकार अफराद को इंसाफ दिलाया है। उसका अपना कानून और दहशत है। अगर आप किसी तरह उस शख्स को अपनी मदद के लिए आमादा कर लें तो फिर मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई आपके भाई का बाल भी भीगा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने कहा, आप मुझे उसका नाम और राब्ते का तरीका बताइए प्लीज। वो बेसाख्ता बोली, उस शख्स का नाम बशर सजाद है और 3 स्टार क्लब में उसके लिए पैगाम छोड़ो तो वो खुद राब्ता कर लेता है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। बशर सजाद? नाम सुनकर उसे हैरत का झटका लगा और वो घिंग होकर रह गई। उसे बहुत वक्त लगा खुद को संभालने में और फिर वो इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा करती हुई वहां से चल दी।
وہ جو پختہ یقین کیے بیٹھی تھی کہ وہ زندگی میں کبھی ایسے دوراہے پر کھڑی نہیں ہوگی کہ اسے مدد کے لیے بشر سجاد کو کال کرنی پڑے، اب مجبور ہو گئی تھی۔ اسے یاد آنے لگا کہ ایک بار اس نے بشر سے پوچھا تھا کہ تم پروفیشنلی طور پر کیا کرتے ہو، تو اس نے جواب دیا تھا، جب ہم دونوں میں یہ بات طے ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملنا، صرف اچھے دوستوں کی طرح بات کرنی ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں؟ اس نے مزید ضد کی تھی اور ناگواری اور جھلائے لہجے میں اسے اپنا پروفیشن بتانے کا کہا تھا، تو بشر نے قدرے تلخ لہجے میں جواب دیا تھا، خود پر جھنجھلاہٹ طاری کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، دعا کرو کہ اللہ رب العزت تم پر وہ وقت کبھی نہ لائے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو اور مجھے اپنا پیشہ بتاتے ہوئے ذرا جھجک محسوس نہ ہو۔ واقعی میں نے دعا نہیں کی اور آج میں ایسے حالات سے دوچار ہو چکی ہوں کہ تم مجھے اپنا پیشہ بتاتے ہوئے ذرا نہیں جھجکو گے۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر ڈھیر ہوتے ہوئے بڑبڑائی اور پھر سیل فون اٹھا کر بشر کا نمبر ملانے لگی۔ چند سیکنڈز بعد ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ بشر سجاد اسپیکنگ۔ میں اریبہ بات کر رہی ہوں بشر۔ ارے زہر نصیب، آج سورج مغرب سے کیسے طلوع ہو گیا؟ بشر کے لہجے میں واضح خوشی تھی۔ تم نے بھی تو اتنے عرصے سے بات نہیں کی، اس نے شکوہ کیا۔ ہاں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس ناچیز کو کب یاد کرتی ہو۔ بشر میں بہت مشکل میں ہوں۔ جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ یہی کہ تم نے پچھلے چند ماہ میں بہت دکھ سہے ہیں اور تمہارے کئی پیارے رشتے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ شخص فراب جس سے تم شدید نفرت کرتی تھی، وہ بھی جہان فانی سے جہان باقی میں جا پہنچا ہے۔ بشر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، یہ سب جاننے کے باوجود تم نے میرا دکھ بانٹنے کے لیے مجھے ایک کال تک نہیں کی۔ وہ ملال بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ کال اس لیے نہیں کی کہ میں تم سے سخت خفا تھا، بیکاز تم نے کٹھور دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک سے باہر ہونے کا بہانہ تراش کر باکسنگ چیمپئن شپ کے اختتامی فنکشن میں اسپیشل گیسٹ کے طور پر شرکت سے انکار کر دیا تھا، اور تمہاری اسی حرکت نے فراب کی جان لے لی۔ پھر بھی اپنی خفگی کے باوجود میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہا۔ واہ کیا خوب ساتھ رہے ہو۔ میں ہر پل کانٹوں پر لوٹتی رہی اور تم کہتے ہو کہ میری مشکلوں میں تم میرے ہمراہ تھے۔ میں نہیں مانتی۔ وہ قدرے تلخ لہجے میں بولی، فہد کا سپرمین انکل میں ہی ہوں، کیا اب بھی نہیں مانو گے؟ بشر نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ مائی گاڈ، تو وہ نقابپوش شخص تم ہو؟ ہاں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میرے آدمیوں نے مجھے تاخیر سے اطلاع دی، جس کے باعث میں جماعت کو بچا نہیں پایا۔ بشر نے تعصب بھرے لہجے میں کہا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ وہ نصیحت امیز لہجے میں بولی، بہت سمجھداری کی باتیں کرنے لگی ہو۔ حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ کافی بدل گئی ہو تم۔ بشر متاثر ہوا۔ ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے؟ ہاں پوچھو۔ تم نے مجھ سے ناراضگی کے باوجود میری مدد کیوں کی؟ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم کو اپنے بارے میں سچ سچ بتا دوں۔ میں انڈر ورلڈ مافیا کا بہت بڑا ڈان ہوں۔ بڑے بڑے اسمگلر اور گنڈے میرے نام سے کامتے ہیں، مگر میں نے کبھی مظلوموں اور غریبوں کو نہیں ستایا۔ یہاں تک ممکن ہو پایا ہے حقداروں کو ان کا حق دلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈر ورلڈ مافیا کے لوگ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور جس کے باعث مجھے پس پردہ رہنا پڑتا ہے۔ جب کبھی سامنے بھی آؤں تو نقاب لگا کر آتا ہوں، مگر فراب بہت ذہین شخص تھا۔ پولیس اور انڈر ورلڈ مافیا کے لوگ مجھے تلاش نہیں کر پائے، مگر اس شخص نے مجھے ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اس کے ختم نبوت کے مشن میں میں اس کی خاطر خواہ ہیلپ کر سکتا تھا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اس لیے اس اہم کام میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہم ملتے رہے اور ہماری گہری دوستی ہو گئی۔
پھر ایک روز فراب نے مجھے تمہارا سیل نمبر دیا اور کہا کہ اس لڑکی سے ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ دوستی کرو، کیونکہ مجھے حالات بتا رہے ہیں کہ یہ لڑکی عنقریب مصائب سے دوچار ہو سکتی ہے اور تب اسے مدد کی بہت ضرورت ہوگی۔ میرے دشمن بہت ہیں، معلوم نہیں تب تک میں زندہ ہوں گا بھی یا نہیں، مگر تم اسے تنہا مت چھوڑنا۔ میری بدقسمتی کہ جن دنوں فراب پر مشکلات بڑھیں میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ورنہ میں اسے مشیب کے علاج کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتا۔ تمہاری قسم کی وجہ سے اس کی جان گئی، اس لیے میں تم سے خفا تھا، مگر فراب نے مجھے تمہارا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی تھی، اس لیے میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بشر نے تفصیل بتائی۔ وہ تو جیسے اپنی قوت گویائی کھو بیٹھی تھی۔ فراب کی محبت اور احسانات رفتہ رفتہ اس پر آشکار ہو رہے تھے۔ وہ اس ستمگر کی باندی بن کر اس کی محبت کی سچائی پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ ستمگر اس کے دل کی دھڑکنوں میں بہت پہلے کا بسیرا کیے ہوئے تھا، مگر وہ ہی اظہار سے انکاری تھی، لیکن اب وہ اقرار کرنا چاہتی تھی تو وہ ستمگر اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور اس کی بد نصیبی دیکھو کہ وہ اس کی قبر پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ بشر انتظار میں تھا کہ وہ کچھ کہے گی، مگر اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک سرد ہنکارا بھرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اسے یاد آنے لگا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے فراب کی بددعائیں لے ڈوبیں، اس کی زندگی کی خوشیاں اس شخص کی آہوں کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ تب تنزیلہ نے کتنے وثوق سے کتنی سچی اور خوبصورت بات کہی تھی کہ نہیں، فراب تمہیں بددعا دے ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ زندہ نہیں، مگر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ قبر میں بھی تمہاری بھلائی کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا۔ اور پروفیسر رجب نے بھی کتنے یقین سے کہا تھا کہ اگر میں نے فراب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہ اتارا ہوتا تو میں ایک سیکنڈ کا توقف کیے بنا کہہ دیتا کہ وہ نقاب پوش فراب ہی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکا اگرچہ تم کو تنگ بہت کرتا تھا، مگر تم کو چاہتا بھی بہت تھا۔ میرے ستمگر، میں ہی تم کو نہیں سمجھ سکی، ورنہ تو ہر شخص تمہاری عظمت اور خلوص کا تمہارے مننے کے بعد بھی معترف ہے۔ میں نے تم سے انتہا درجے کی نفرت کی اور تم نے بدلے میں مجھے بے پناہ محبت دی۔ آج میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ تم اپنے مقابل کو اس بری طرح سے زیر کرتے ہو کہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی تمہاری شخصیت کے سحر سے تمہارا مقابل خود کو جکڑے جانے سے بچا نہیں پاتا، اسے کوئی راہ فرار نہیں ملتی۔ میں بھی تمہاری محبت میں جکڑی جا چکی ہوں، اب میرے لیے بھی کوئی راہ فرار نہیں بچی۔ میں اب اگر کسی اور کی ہو بھی جاؤں تو میرے دل کی سلطنت کے تم ہی شہنشار ہوگے۔ تم نے مجھے خرید لیا ہے، اے محبتوں کے سوداگر۔ رباز MBA کے فائنل ایگزام سے فارغ ہوتے ہی پہلی فلائٹ سے واپس آیا تھا۔ فراب کی موت کی خبر اس تک پہنچ چکی تھی۔ وہ تو اسی وقت سب کچھ ادھورا چھوڑ کر فراب کے جنازے کو کندھا دینا چاہتا تھا، مگر اسے 2 روز تک پاکستان جانے والی فلائٹس میں کوئی سیٹ نہیں ملی تھی۔ مجبوراً اسے صبر کرنا پڑا۔ جب وہ فراب کا آخری دیدار ہی نہ کر سکا تو پھر بعد میں جانے کا کیا فائدہ تھا، اس لیے اس نے اپنی اسٹڈیز کا نقصان گوارا نہ کیا اور ایگزامز کے بعد ہی جانا مناسب سمجھا۔ اب وہ واپس آیا تو پہلی فرصت میں پروفیسر رجب سے ملا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اسے خوشگوار مسکراہٹ سے خوش آمدید کہا اور پھر وہ دیر تک فراب کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ پروفیسر رجب نے فراب کی موت کی تمام تفصیل اس کے گوش گزار کرنے کے بعد 2 لیٹر اسے تھمائے تھے۔ یہ کیا ہے سر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری امانت تھی میرے پاس، فراب نے دیے تھے کہ جب تم واپس آؤ تو تمہیں دے دوں، پروفیسر رجب نے جواب دیا۔ تھینک یو سر، شکر ہے اس بدھو نے میرے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ بہت باصلاحیت نوجوان تھا وہ، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔
प्रोफेसर रजब को आज फराब की याद कुछ ज्यादा ही सता रही थी। जी बिल्कुल सर, मैंने भी उस जैसा बाकमाल शख्स जिंदगी में नहीं देखा। बहुत इश्क था उसे सरकारे मदीना अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हर वक्त दुरूद पाक का विरद उसकी जुबान और दिल पर जारी रहता था। रबाज ने मुतासिर लहजे में कहा, अरीबा बेटी से गलती तो सरजद हो गई थी, मगर उसने एहसास होने पर क्या खूब अजाला किया है। प्रोफेसर रजब ने सताइश भरे लहजे में कहा, वो कैसे सर? रबाज ने हैरत से पूछा। फराब के इंतकाल के बाद अरीबा की ही रात दिन की मेहनत और कोशिशों से रसाला इतना कामयाब जा रहा है। प्रोफेसर रजब ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह वेरी नाइस, मैं आज ही अरीबा से मिलता हूँ और उसे इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। रबाज ने खुशगवार हैरत का इजहार करते हुए कहा, हाँ जरूर मिलना। पिछले गुजरे चंद माह में उस मासूम लड़की ने बहुत दुख झेले हैं। प्रोफेसर रजब ने मगमूम लहजे में कहा, क्या मतलब सर? रबाज ने चौंक कर पूछा। वो अरीबा पर टूटने वाली कयामतों से लाइल्म था। प्रोफेसर रजब ने उसे फराब की मौत से जमात के इंतकाल तक तमाम हालात बता दिए। ओह नो, इसका मतलब है वो बहुत तन्हा हो गई है। रबाज ने मलाल भरे लहजे में कहा, हाँ मगर फिर भी वो अपनी जिंदगी की मौजूदा सूरत हाल से मुतमिन है। बहुत बदल गई है वो और काफी मैच्योर भी हो गई है। ये तो अच्छी बात है सर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रबाज को हाथ में पकड़े लेटर पढ़ने की जल्दी थी और अरीबा से मिलने की भी, इसलिए वो उठते हुए बोला, ओके जाओ, मगर अब रसाले के मामलात में अरीबा का हाथ बटाना, क्योंकि 4 आदमियों का काम वो लड़की तनहा अंजाम दे रही है। प्रोफेसर रजब ने उसे नसीहत करने के से अंदाज में कहा, आप बेफिक्र रहिए सर, मुझे भी इस बात का एहसास है। उसने कहा तो प्रोफेसर रजब मुस्कुरा दिए, जबकि वो तेजी से बाहर निकल गया था। वो अभी फाहद को छुट्टी के बाद स्कूल से लेकर घर पहुंची ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ उसके पापा के वकील बैरिस्टर सुजात हुसैनी थे। अरे अंकल, आप कैसे हैं? बहुत अरसा बाद आपसे बात हो रही है, वो मसरत भरे लहजे में बोली। बड़ी बेमुरब्बत बेटी हो तुम, काम में इतना बिजी हो गई हो कि अपने अंकल को भूल ही गई हो। दूसरी तरफ से बैरिस्टर साहिब ने शुक्र किया। बस क्या करूं अंकल, काम की अहमियत के सबब मुझे वक्त ही नहीं मिलता, वो माजरत ख्वाना लहजे में बोली। अच्छा एक बात बताओ। जी पूछें। जमात ने मुझसे एक फाइल तैयार करवाई थी, वो फाइल अब कहाँ है और क्या तुमने उसमें मौजूद पेपर्स पर साइन कर दिए थे? बैरिस्टर साहिब ने पूछा। कौन सी फाइल? वही जिसमें बंगले के अलावा बाकी तमाम जायदाद फाहद के नाम करने के कागजात थे। नहीं अंकल, मैंने उस पर साइन नहीं किए थे और फाइल का भी मुझे इल्म नहीं, क्योंकि वो जमात ने अपने पास रख ली थी। बेटी तुम वक्त निकाल कर जल्द मुझसे मिलो, मुझे चंद अहम हकायक तुम्हें बताने हैं, बैरिस्टर साहिब ने कहा। ओके अंकल, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द आपसे मिलूं। वो थोड़े ठटके और तजस्सुस लिए लहजे में गोया हुई। हाँ बेटा, बहुत अहम मामला है, कोशिश करना कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके मेरे पास तुम आ जाना। मैं 1-2 रोज में ही इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ, उसने कहा और फिर इख्तितामी सलाम दुआ के बाद रिसीवर रख दिया। Please like, share, subscribe and press the bell icon.